بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے شب قدر کی فضیلت کے بارے میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حدیث بیان کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے میری امت کو شب قدر عطا کی اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ امام مجاہد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا۔ اس طرح اس نے 1000 مہینہ گزارا تھا تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارک نازل فرمائی، یعنی شب قدر کا قیام اس عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے جب حضرت شمعون علیہ السلام کی عبادت اور جہاد کا تذکرہ سنا تو ان پر بڑا رشک کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں اور کچھ کھانے پکانے میں اور کچھ دیگر دنیاوی کاموں میں صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون علیہ السلام کی طرح عبادت نہیں کر سکتے۔ یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو کچھ غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لیلۃ القدر لے کر حاضر ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ پیارے حبیب رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں کیسی رات عنایت فرما دی ہے، اگر وہ اس میں رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون علیہ السلام کی 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ جائیں گے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کون تھے؟ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی، رات کو قیام اور دن کو روزہ کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے۔ کفار جب یہ دیکھتے تو حیران اور پریشان ہو جاتے۔ جیسے شمعون علیہ السلام کو قابو کرنے کا ہر تجربہ انہوں نے کیا لیکن ناکام ہو گئے۔ پھر انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد کچھ مال و دولت کا لالچ دے کر شمعون علیہ السلام کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے حضرت شمعون کو تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دے۔ بے وفا بیوی نے ایسا کیا۔ جب حضرت شمعون بیدار ہوئے، اپنے آپ کو رسیوں سے باندھا ہوا پایا تو حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے تمام رسیاں ٹوٹ گئی، آپ آزاد ہو گئے۔ پھر بیوی سے پوچھا، مجھے کس نے باندھا تھا؟ بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا، میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بات رفع دفع ہوگی۔ بے وفا بیوی موقع کی تلاش میں تھی۔ ایک بار پھر حضرت شمعون علیہ السلام سو رہے تھے تو اس نے لوہے کی زنجیروں میں آپ کو اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ کی آنکھ کھلی، ایک ہی جھٹکے میں زنجیریں ایک ایک کر کے ٹوٹ گئی اور آپ آزاد ہو گئے۔ بیوی دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی اور مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرائی، میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کے سامنے اپنا راز ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی سوائے میرے سر کے بالوں کے۔ چلاک عورت بات سمجھ گئی۔ آخر کار ایک موقع پا کر اس نے آپ کو آپ کی زلفوں سے باندھ دیا۔ آپ جب آپ کی آنکھ کھلی تو زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست عورت، بے وفا عورت نے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار نے حضرت شمعون علیہ السلام کو ایک ستون سے باندھا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے۔ تب اس نے ایک بندے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ان باندوں کو توڑنے کی قوت بخش دے اور ان کافروں پر ستون گرا دے اور ان سے نجات دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی اور ان کے تمام باندھے گئے بندھن ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر گر گئی، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اس نے ایک بندے کو اللہ پاک نے نجات بخشی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں۔ ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور سبز جھنڈا خانہ کعبہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، ان میں صرف 2 بازو اس رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق سے مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، جو کوئی مسلمان آج رات قیام کرے، نماز یاد کرے یا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو تو اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یہی سلسلہ صبح تک چلتا رہتا ہے۔ صبح ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل، اللہ پاک نے امت محمدیہ کی حاجات کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمایا ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل فرماتے ہیں، یہ رات آفات سے سلامتی کی ہے، اس میں رحمت اور خیر ہی خیر ہے، نہ اس میں شیطان کو دعا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ ہی جادوگر کا اس میں جادو چلتا ہے۔ سعد بن عبیدہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشروں کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب میں تلاش کرو۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ، نیت کے ساتھ اس مبارک رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ مبارک شب کھلی اور روشن، بالکل واضح اور شفاف ہوگی۔ عثمان بن ابی الاس کے غلام نے ان سے عرض کیا، اے آقا، مجھے کشتی بانی کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے، میں نے سمندر کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی ہے۔ پوچھا، وہ عجیب بات کیا ہے؟ عرض کیے، میرے آقا، ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے غلام سے فرمایا، اس پر خیال رکھنا، جیسی رات میں پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے اطلاع فرمان۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کی کہ آقا، سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں 2 قول فرماتے ہیں، لیلۃ القدر اور رمضان المبارک میں کوئی رات فکس نہیں ہے۔ امام اعظم کا ایک مشہور قول ہے کہ لیلۃ القدر پورا سال میں گھومتی رہتی ہے، کبھی ماہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے تو کبھی دوسرے مہینوں میں۔ یہی قول حضرت عبداللہ بن ابی عباس کا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کی آخری عشروں میں ہے، اس کی رات متعین تو نہیں لیکن یہ آخری عشروں میں ضرور ہوتی ہے۔ امام ابو یوسف، امام ابو محمد کے نزدیک لیلۃ القدر رمضان المبارک میں کوئی رات فکس متعین تو نہیں، ان کا ایک قول ہے کہ رمضان المبارک کی آخری 15 راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ امام مالک کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، مگر کوئی ایک رات مخصوص نہیں، ہر سال ان طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو کبھی 27ویں، کبھی 25ویں، کبھی 29ویں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، شب قدر رمضان کی شریف کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی وہ 2 دلائل میں بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں اور یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 حرف ہیں، اس طرح 3 کو 9 سے زائد دینے سے صرف 27 آتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات میں ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا، یعنی تم اللہ سے معافی مانگنا، کیونکہ اللہ معاف کر دینا پسند کرتا ہے۔
اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم گناہگاروں کو للت القدر کی برکتوں سے مالا مال کر دے اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق